بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا انفارمل شو رکھنا چاہتا ہوں آج, اور میری کوشش یہ تھی پہلے دن سے کہ میں ارشاد بھٹی صاحب کو اکیلے 1-on-1 بٹھا کے ان سے گپ لگاؤں, اور اس میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹیں ضرور آئیں, لیکن دین اگین آئی واز ایڈمنٹ, اور میں بالکل فوکس تھا کہ میں نے اکیلے ہی شو کرنا ہے ان کے ساتھ. وجوہات ہے اس کی. میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ان کو, بھٹی صاحب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو رکنا پڑتا ہے. رکنا اس لیے پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پینل ہوتا ہے ساتھ. سو آئی انڈرسٹینڈ دا کمپلشنز کہ پینل میں دوسرے بندے نے بھی بولنا ہوتا ہے, اس کو بھی موقع ملنا چاہیے. لیکن تھوڑا عرصہ پہلے سے ذرا میں نے کوشش کی, لیکن یہاں پہ تو بڑا سیریس یہاں پہ ایفرٹ ہوتی ہے بھٹی صاحب کے اینڈ سے. جم میں تو ہم جم میں ملاقات کرتے تھے, تو جم میں اتنی سیریس ان کی کوششیں ہوتی ہیں ٹو کیپ ہمسیلف فٹ. یہ مجھے نہیں پتا کس کے لیے اتنا فٹ رہنا چاہتے ہیں یہ, یا کیوں رہنا چاہتے ہیں, اس کا مجھے نہیں پتا. پوچھا بہت مرتبہ لیکن انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ہی از اے ویری سیریس, آئی وڈ سے ورک آؤٹ کرتے ہیں, بہت سیریس ورک آؤٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اینڈ اوبویسلی اسی طرح ہوتا ہے. مجھے بھی 10 لوگوں میں سے میرے خیال میں 8 لوگ پسند نہیں کرتے ہوں گے, ان کو 8 لوگ پسند کرتے ہوں گے, 2 نہیں کرتے ہوں گے. سو اٹ ورکس دیٹ وے. لیکن آج ذرا تھوڑی سی گپ شپ اسی طرح جیسے ہم لوگ بیٹھ کے لگاتے ہیں اسی طرح لگانا چاہوں گا. بھٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت مہربانی, اٹس اے آنر. مولانا صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا, اور مطلب کنفیوژن ہے, دیر از اے کنفیوژن. کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں جی ہم آئیں گے, جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے. کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں جناب کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک استعفیٰ نہیں دیتے عمران خان صاحب. ڈو یو تھنک کہ 13 مہینے بعد استعفیٰ منگنا چاہیے تھا؟ اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے, نواز شریف صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, جو کہتے رہے جناب کہ سال کے بعد کون سی چینجز ہوتی ہیں. آپ بتائیں. کوئی نہیں ہوتی, منو تو نہیں لگتا میرے خیال میں. دے شوڈ بی گیون ٹائم. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, ہر چیز ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی ٹیم میں ایشو ہے, بالکل عمران خان صاحب کی نیت پہ ایشو نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ٹیم پہ ایشو ہے, اور سیریس ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پیس ہے, دنیا کا فاسٹ بالر, ٹھیک ہے, اس کی پیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو اس کے ساتھ نہیں چل سکتی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کی مہنگائی, بے روزگاری, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں, عمران خان کی تیاری نہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں, عمران خان کی پالیسیز, غریب رل گیا, 350 روپے کا کلو دھنیا, جو دھنیا ساتھ دیتے تھے وہ مفت میں. کچھ عرصے بعد مجھے لگتا ہے کہ سموسے لے کے تو آپ کو چٹنی جو ہے لینی پڑے گی ساتھ کے, 10 روپے کی چٹنی بھی دے دو, بھی دینا شروع ہو گیا. تو یہ نہیں. تو اب لیکن یہ جو ایشوز آپ کے میرے ہیں یہ مولانا کے تو نہیں ہیں. یہ اس پہ تو نواز شریف صاحب نہیں کہہ رہے کہ ووٹ کو عزت دو, نہیں. اس پہ تو بلاول نہیں حمایت کر رہے. بلاول کو تو 12 سال سندھ میں ہو گئے, 18ویں ترمیم کے بعد تو سندھ از اے کنٹری, تو وہاں کون سی دودھ شہد کی نہریں, یہ تو ان کے ایشوز نہیں ہیں. مولانا سکھر سے آ رہے ہیں. اگر ان کے یہ گورننس ایشو ہوتی تو پہلے لاڑکانہ کراچی جاتے, جہاں کچرا ایڈ زدہ تھر جاتے, وہاں گھوم گھما کے آتے. ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں. یہ ذاتی لڑائی ہے سر. عمران خان ورسز مولانا نواز شریف زرداری, یہ ذاتی لڑائی, پولیٹیکل نہیں ہے. یہ اب ختم ہو گئی پولیٹیکل. یا اگر اس کو آسان لفظوں میں کریں, پرانا پاکستان ورسز نیا پاکستان. لیکن ایک چیز سمجھائیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب تو کبھی اتنے اگریسو نہیں ہوئے, کبھی فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلے. ہمیشہ جو بھی پیچھے سے اشارہ ملتا تھا اسی پہ چلتے تھے. What happened this time? وجہ یہ, ایک تو عمران اقتدار میں ہے اور خود اقتدار سے نکلے ہوئے. 97 میں ایک مرتبہ ہارے تھے, اور اس کے بعد اب. اور مولانا صاحب کبھی بھی جب بھی کھیلے, کیونکہ خود موجود ہوتے تھے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, پیپلز پارٹی کے خارجہ کمیٹی کے چیئرمین, 4-5 وزارتیں, کبھی کے پی کے میں اقتدار شیئر, کبھی بلوچستان میں اقتدار شیئر, اور پورا بھائی, دوسرا بھائی, بیٹا, سارا. اس مرتبہ فرسٹ ٹائم ہے کہ مولانا صاحب کے پاس اپنے پاس بھی بنگلہ اور گاڑی نہیں ہے. تو وہ ضرورت تو نہیں ہے, بڑی ضرورت ہے سر. ہی از گوٹ ایمپل منی. نہیں تو زرداری صاحب کو ضرورت ہے پیسوں کی. نہیں,
تو نواز شریف صاحب کو ضرورت ہے پیسوں کی. یہ تو بلکہ جتنے مانگ رہے اتنے یہ جھونگے میں دے دیں تو جان چھوٹ جائے. کیوں نہیں دے رہے؟ وہ ساری زندگی کے لیے سیاست ہی نہیں کر سکیں گے اگر پیسے دے دیں گے. ہاں نہیں چلو یہ بھی چھوڑ دیں. ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب گئے کوٹ لکھپت جیل میں, 10 لاکھ روپے انہوں نے دیے قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے. جب ضمانت ہوئی تو اپنا خرچہ کٹوا کر 9,41,000 لے کر واپس آ گئے. شہباز شریف کو کیا پیسوں کی ضرورت ہے؟ 10 لاکھ دے ہی دیے تھے تو نہ لیتے. یہ ہے لالچ. دوسری طرف میں کبھی بھی ان کا حامی نہیں رہا. ان کا بھی اللہ معاف کرے کوئی عجیب و غریب کہانی ہے علیم خان, لیکن انہوں نے 80-90 لاکھ میں نے پتہ کیا تو انہوں نے لگائے قیدیوں کی ویلفیئر پہ. اس کو چھڑا اس کو چھڑا. میاں صاحب کی چودھری شوگر مل میں ایک انہوں نے 10 دیے کروڑ مسلم لیگ, اپنی مسلم لیگ کو ڈونیشن. کچھ عرصے بعد 5.5 کروڑ واپس لے لی. آپ ان کا دیکھیں, شاہد خاقان عباسی نے اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹا تھا 1 پاؤنڈ کا. ویسے الحمدللہ 40 گاڑیاں منگوا لو, ہیلی کاپٹر منگوا لو فلان. یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھیں, انجلینا جولی آئی, انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا ملتان, بچوں کو لے آؤ تصویریں کھینچو. آلو گوشت جاتے تھے فضائی کیٹرنگ, 70 کروڑ لگا دیے گورنر ہاؤس مری پہ نواز شریف صاحب نے. قطری شہزادے نے آنا 2.5 کروڑ کا باتھ روم بنا دیا. کتے میرے خرچے سے, ان بلاول کے کتوں کی خوراکیں میرے خرچے سے, یہاں کتے خریدے گئے میرے خرچے. تو اپنا ہو 54 نہیں 4 آنے نہیں اتنا ان کا. شہباز شریف صاحب نے لندن میں ریزگاری واپس لے لی تھی ٹیکسی سے, بقایا جو ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اب کیا یار لینے. تو یہ بڑے سیانے لوگ ہیں. 54 نہیں خرچتے, سارا کچھ سپانسرڈ, سب کچھ سپانسرڈ. یہ 50 پھیرے لگائے تھے جب صدر تھے زرداری صاحب دبئی کے, ایک پھیرا بھی 48 ذاتی تھے لیکن سارے سرکاری خرچ. وہ لندن 30-35 اس دن قومی اسمبلی نہیں آئی, لندن گئے, کتنا تھا؟ اپنے سارے تھے. 54 نہیں خرچیں گے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے اپنی جیب سے خرچنا. مولانا سارا آل آؤٹ جا رہے ہیں. ایک بات پہ اگر مان گئی اپوزیشن اور حکومت, اور میرا خیال ہے مولانا صاحب کا ایک میں آپ کو بتا دوں, آپ نے افغانی قالین والے دیکھے ہیں؟ وہ اکثر آپ کریں نا تو وہ ان سے قالین لیں تو وہ کتنے کا کہتے ہیں؟ 10,000 کا. آپ کہیں 200 لے لو گے تو وہ کہیں چھوڑے صاحب اس طرح نہ بیزتی کریں, آپ چلنا شروع کریں. وہ کہیں اچھا صاحب لینے 5,000, آپ کہیں گے نہیں 200. اچھا صاحب 2,000, آپ کہیں نہیں 200. اچھا صاحب لاؤ 2. مولانا صاحب اس طرح کا بھاؤ تاؤ بھی کرتے ہیں. اور لیکن مولانا صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھے تو بیٹھنے نہیں چاہتے. لیکن یہاں پتہ ہے عمران خان صاحب کی ایک بات, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے. عمران خان صاحب اپوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کو 30% لوگوں نے ووٹ دیے, لیکن عمران خان صاحب 100% کے وزیر اعظم ہیں, 70% باقیوں کے بھی. عمران خان صاحب ان کو ہرا چکے ہیں. عمران خان صاحب کے وزارت عظمیٰ کے منصب اور ان کے دفتر کے ایک تقاضے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کسی بندے کو کہ ڈیزل کے بغیر اسمبلی چل رہی اور اگلے دن آپ مذاکراتی کمیٹی بنا دیں. آپ کے وزیروں جو مجسمہ زبان بنے ہوئے ہیں, ایک طرف دھمکیاں کہ جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں مولانا کا, اسلام سے کوئی تعلق نہیں مولانا صاحب, کیا کرنے چاہتے ہیں آپ؟ دوسری طرف پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, ایک طرف آپ زبانیں لمبی ہیں. تو یہ کرنا, ایک عمران خان صاحب کی زبان بندہ بال کرائی, مولانا زرداری صاحب نواز شریف آؤٹ ہو گئے, عمران صاحب نے آؤٹ کر دی. اس کے بعد وہ بیٹ انہوں نے جالا اور باہر جا رہے ہیں, پیچھے سے کوئی ان کو بال مار رہا ہے, پیچھے سے ان کو طنز کر رہا ہے, پیچھے سے ان کو ٹھڈے مار رہا ہے. اس طرح تو نہیں کرتے نا, آؤٹ ہو گئے وہ, آپ جیت گئے ہیں. بڑا دل بڑا دماغ. تو اگر یہ حکومت سیریس کا, اور اتنی سیریس ہو جائے کہ صرف زبانیں کنٹرول کر کتنے ہو گئے. کون سے انہوں نے نال جڑے نے خان صاحب دے. ہائے سر انفارچونیٹ, یعنی آپ بتائیں. اچھا مجھے آپ بتا دیں. مجھے کوئی بندہ نہیں, مجھے دیکھو زرداری صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, مطلب جو بھی حکومت آتی تھی ان کے جو لیڈر ہوتے تھے ان کے بیچ میں سے گنے چنے بندے ضرور ہوتے تھے جو ان کے ڈائی ہارڈ ہوتے تھے, ڈائی ہارڈ جڑے انہوں نے نال جڑے ہوندے سن. خان صاحب کے ساتھ گنے چنے 2-4 بندے ہیں صرف, اس کے علاوہ نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب, میں آپ کو کنفائڈ کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں ریویورز کو کہ جناب ایسے سے لوگ ہیں جو دن کو ترانے گاتے ہیں عمران خان کے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد شام کو جہاں پہ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں عمران خان کی, وہ بھی مجھے پتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو عمران خان نے ان کو نوازا ہوا ہے. نوازے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جناب منسٹریاں دی ہوئی ہیں, جو دیے آفسز دیے ہوئے, لیکن
رات کو وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, ان کے خلاف بول رہے ہوتے. نہیں, آپ سوچیں, آپ اور میں میڈیا سے ہیں, آپ اور میں نے, یعنی میں آج بھی یہ رزق میرے سامنے پڑا ہوا اور آپ بھائی ہیں, تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے نواز شریف سے نفرت نہیں تھی, مجھے ان کی گورننس اور ان کی چیزوں سے, وہ زرداری صاحب سے مجھے کوئی نہیں, ان سے یہ جو میری مائیں بہنیں عمران خان صاحب سے کوئی محبت نہیں تھی. جو عمران خان صاحب نے 22 سال خواب دکھائے نا مجھے اور آپ کو, ہم ساتھ کھڑے ہو گئے, بھئی اب تبدیلی ہونی چاہیے, چینج. اس چینج کی اگر سپوکس پرسن جو ہوں فردوس عاشق ہوں, آپ کیسے اس کو اون کرتے ہیں؟ اس چینج کی اگر کامرس انڈسٹری رزاق داؤد چلائیں, کیسے آپ اس کو اون کر سکتے ہیں؟ اس چینج کی پارلیمنٹ کو اعظم سواتی چلائیں, آپ کس طرح اس کو اون کر سکتے ہیں؟ اس چینج کی ادارہ جاتی ریفارمز اس عشرت حسین کریں, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب اسی طرح, اگر آپ بزدار صاحب کو لگا دیں پنجاب پورا, جو 11 میرے خیال سے ملکوں کے بعد سب سے بڑا ملک ہے, اتنی آبادی اور رقبہ ہے, اس کا ہیڈ آپ بزدار صاحب کو لگا دیں. آپ کو پتہ ہے, میں نے کل کوئی مجھے دوست بتا رہا تھا, یعنی یہ تو ہے کہ 20,000 سے 1 لاکھ, 1 لاکھ سے 5 لاکھ یہ ریٹ ہے پوری پنجاب میں. کوئی بھی آپ نے ٹرانسفر کرانی ہے, پوسٹنگ کرانی ہے, کون پیسے کھا رہے ہیں؟ بزدار فیملی, چاچے, مامے, پھپھی, تائے, ASI, چوکی انچارج, رائے ونڈ, چوکی انچارج, سکھے کی منڈی, چوکی انچارج, ڈی جی خان کے ساتھ 2-2 لاکھ روپے دے کے لگ رہے ہیں, بزدار کے کزن لگوا رہے ہیں. یہ جو ہائر ایجوکیشن میں, تعلیم میں 20,000 سے 1 لاکھ روپے کی ٹیچروں کی وہ ساری مبینہ طور پہ. اسی طرح ان کی جو اپنی ہیلی کاپٹر انشورنس کا قصہ, اسی طرح جو ان کا ایک لائسنس دینا تھا وہ قصہ, اسی طرح جو بیوروکریسی, وہ یعنی آپ کسی بھی چلے جائیں, جیل خانے میں چلے جائیں, پولیس میں چلے جائیں, تعلیم میں چلے جائیں, ہیلتھ میں چلے جائیں, تو لٹ پڑی ہوئی ہے. یعنی جو CM سیکرٹریٹ چوکی انچارج لگوا رہا ہو, اس کا اندازہ کر لیں, کھڈا جو تھا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. ڈینگی آپ کو دیکھا ہے جو ختم ہو چکا تھا, اس کا دیکھ لی. ہیلتھ میں آپ دیکھیں, آپ نے اپنا بجٹ 5 ارب کم کر دیا. تعلیم میں دیکھیں وہ کدھر گئے 2.5 کروڑ بچے جو اسکول سے باہر تھے, یا جن کی ذہنی گروتھ 48% یا 42% کم تھی. اس کے علاوہ آپ نے کینسر پیشنٹ کے جو زکوٰۃ فنڈ تھے وہ ختم کر دیے. ادیبوں, فنکاروں کا وظیفے بند کر دیے. آپ نے غریبوں کو وہ جو 10 روپے کی پرچی تھی دوبارہ فیس لگا دی. PKLI کا آپ نے جو حالت برباد کر دیا وہ دیکھ لیں. کوئی ایک پروجیکٹ, اورنج ٹرین, میٹرو, کوئی یا بند کریں یا چلائیں, وہ درمیان میں لگی ہوئی ہے. آپ CM سیکرٹریٹ میں دیکھیں, بزدار صاحب کے پاس وہ ایک ہمارا دوست انٹرویو کرنے گیا, تو جاتے ہی 18 کے قریب لوگ تھے, وہ سارا انہوں نے وہ کیا. بزدار صاحب کا پہلا انٹرویو تھا, کامران شاید وہ تو پہلا انٹرویو. تو ٹیم گئی, تو جاتے ہی انہوں نے پوچھا جی کافی, عمران خان صاحب کے پاس آپ بھی گئے, میں بھی گئے, وہ ہم بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ ان کیڑے ایڈوائزر کو پھدیے تو سانو چاہ دا کپ یاد ہے. یعنی گفتگو سن دماغ کی دئی. اس کے بعد عمران صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکل جاتے ہیں, اور ہم پھر ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ آپ کوئی چاند صاحب آئیں تو فلانا صاحب آئیں تو فلانا. اچھا وہ گئے, انہوں نے کہا جی کافی ٹی, وہ سارے بڑے حیران ہوئے, کسی نے کافی, کسی نے وہ سارا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا جی بتائیں کہ آپ بریانی کے روٹی, انہوں نے کہا کہ بریانی کو نہیں بتائیں. اچھا دونوں لے, پلاؤ, آلو گوشت, اس کے ساتھ بریانی, اس کے ساتھ 1-2 نے چکن چنجر, اور وہ مانگے 20 لوگ وہ. اس کے بعد گرین ٹی. اس کے بعد نکلے انہوں نے نہیں, بزدار صاحب نے کہا کلفہ کھا کے جانا. اس کے بعد کلفہ, اور وہ جو کہتے ہیں وہ 90 کلب روڈ پہ سارے اندر باہر سے کوئی لنچ آ رہا ہے, کوئی کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کوئی. اسی طرح یعنی یہ نقصان ہوتا ہے جب, یہ چھوٹی چیز ہے, مائنر چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ کا وہ بندہ جو آپ کے منشور کے ساتھ ہی نہیں تھا, جس نے جو آپ کے سٹرگل میں نہیں تھا, 3 مہینے پہلے ملا اور ایک استخارے میں آیا اور چڑھ گیا, تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. شفقت محمود اس طرح نہیں کرے گا, اسد عمر اس طرح نہیں کرے گا. عارف علوی صاحب نے تو خیر تباہی پھیری ہے ایوان صدر میں, 28 لاکھ کی بھینسیں بیچی, 36 لاکھ کا مشاہرہ کروا لیا. 27 کروڑ پچھلے 8-9 مہینوں میں انہوں نے زیادہ بجٹ سے خرچہ ایوان صدر میں. اور اس کے بعد جو ان کے 5 اسٹار ہوٹلوں کے بل, اور اس کے بعد جو ان کے ٹینڈرز مکاؤ طوطوں کے, اور وہ جو سارے کے وہ تباہی. یعنی انہوں نے تو صحیح, یہ انہوں نے فیڈرل لاجز میں رہنا تھا,
ان صاحب نے. اور آج کل پروٹوکول دیکھ رہے ہیں, پہلے بندے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کتے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ایجنسیوں والے لوگ آتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں, صدر صاحب آ رہے ہیں, ایک بے ضرر آدمی 3 دھپاں لگواتے ہیں, 2-3 اڑیکتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے ملے. تو یہ لوگ پھر بھی تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا کہ ہم مر رہے ہیں, 350 روپے کلو دھنیا اور 350 روپے کلو سبز مرچیں لے رہے ہیں, ہمارے بندے بے روزگار ہو گئے ہیں, ہم اسپتالوں میں 10 روپے میں نہیں ہے سرکاری اسپتال میں کہ میری پرچی کے, وہ بھی مجھ سے اب دوبارہ لیے جا رہے ہیں, ادھر یہ ہوا جا رہا ہے. تو یہ کرنا. مولانا پھر پیچھے چھڑ گئے تسی. مولانا صاحب آل آؤٹ جا رہے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر تو خیر آپ جانتے ہیں, جو آپ جو پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے وہی بتا دیں تو وہی بڑی خبر ہے. مولانا صاحب میرے خیال ہے مولانا صاحب کو نا فیس سیونگ چاہیے, کیونکہ مولانا صاحب کی سیاست جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے گی اگر مولانا صاحب نہیں آئیں گے نا, گڑبڑ ہو جائے گی. پہلی مرتبہ بند گلی, پہلی مرتبہ اینٹی سب. لیکن سر مولانا صاحب نے 3-4 غلطیاں کر بیٹھے. مولانا صاحب ساری عمر بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے ہمبل سیاستدان ہیں, مسکرا کے بری سے بری اور تلخ سے تلخ اور غصے والی بات بھی مسکرا کے کرتے ہیں. مولانا صاحب نے ایک ڈنڈا بردار سلامیاں لے لی. پتہ ہے وہ جو ڈنڈا بردار سلامیاں کل یہ فیٹف کے انفارمل میٹنگز میں انہوں نے وہ دکھائی ہیں انڈیا نے, اور UN کی میٹنگز میں وہ لے جا رہے ہیں, چونکہ ہم مودی کو ہٹلر کہہ رہے ہیں, فاشسٹ کہہ رہے ہیں, اور ہمارا ہے کہ وہ لنچنگ ہو رہی ہے, اور ان کے ڈنڈا بردار RSS بن, انہوں نے کہا کہ ادھر بھی ہے. میرے خیال گورنمنٹ جو جڑا ہے نا وہ لوکل باڈیز الیکشن کرا لینے چاہیے. ہاں یہ آپ کا بڑا اچھا ہے. اچھا لیکن مولانا صاحب ایک یہ غلطی کر گئے. دوسری انہوں نے غلطی کیا کی, انہوں نے کہا کہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان سے دنیا معاہدے نہ کریں. یعنی یہ بڑی کا پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے, یہی تو ہم عمران خان سے کل ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں. آپ ایمرجنسی کیسے کر سکتے, نہ سول نافرمانی تو سڑکوں پہ آ کے تبدیل وزیر اعظم نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب سے ہم کہتے تھے, تو آج وہی مولانا صاحب. تیسرا انہوں نے فرمایا کہ ایک بڑا کہ اسرائیلی وظیفوں پہ پلنے والے بڈھے جرنیلوں ہمیں سیاست نہ سکھو, وچ از مولانا کی لینگویج نہیں ہے. یا تو مولانا شکست خوردہ ہو چکے ہیں, یا مولانا صاحب پہلی مرتبہ حبس اور گھٹن ہے, وہ تو امپائر کو ملا کے کھیلنے والے تھے. تو مولانا صاحب کو اگر ایک بات سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے, تو میرے خیال سے دونوں کو فیس سیونگ مل جائے گی. یہ تحریک انصاف بھی ایگری کر جائے گی کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے, وہ کریں گے. تو اور وہ عمران خان والی غلطی مولانا نہ دہرائیں. عمران خان کے 5 مطالبے مان لیے گئے تھے, 6 نہیں مانا جا رہا تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دیں. تو اگر یہ مولانا صاحب نے یہ کیا تو وہ پھر بند گلی اگین آ جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک تھی, بریک کے بعد حاضر ہوتے اور بھٹی صاحب سے مزید گفتگو کریں گے. بھٹی صاحب موجود ہیں اور ذرا ہم تھوڑی سی انفارمل گفتگو کر رہے ہیں آج جی, اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ بھٹی صاحب کو سنیں کہ بھٹی صاحب کے اندر کیا ہے. بھٹی صاحب کو آپ سننا بھی چاہتے تھے. بھٹی صاحب, یہ جو کنفیوژن چل رہی ہے کہ وہ کچھ لوگ ان کے مولانا صاحب کے کہتے ہیں کہ جی ہم صرف جلسہ کر کے ڈی چوک میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک استعفیٰ نہیں دیتے. خان صاحب, واٹ از دس کنفیوژن؟ یہ کریٹ کر رہے ہیں کنفیوژن جان کے, یا ان کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ سر بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نواز شریف پاکستان کی ہسٹری میں, ان کی اپنی سیاست میں 40 سال میں پہلی دفعہ دونوں اندر ہیں, اور مولانا صاحب پہلی دفعہ اقتدار سے باہر ہیں. اور اوپر سے ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کل ہے, اور اوپر سے ایک مسئلہ ہے کہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو ساتھ ملا کے نہیں کھیل پا رہے, کیونکہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے. فوج اداروں کے پیچھے ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ہم تو جو حکومت کہے گی اس کے ساتھ, تو وہ نہیں کھیل پا رہے. تو اب کیا کھیل ہے کہ وہ فساد فلرز. تو اب اس وجہ سے ان میں کوئی کنفیوژن نہیں. بلاول, نواز شریف صاحب اور بلاول اور مریم اور یہ سارا گروپ آل آؤٹ جائے گا. جلسہ کرنے کوئی نہیں آ رہا, کیپ ان مائنڈ, جلسہ کرنے اسٹرینتھ اچھی ہو گئی تو بیٹھ جائیں گے اور آگے موو کریں گے, اور یہ لاک ڈاؤن بھی کریں گے, دھرنے بھی دیں گے, اور ہر جگہ کریں گے. عمران خان صاحب کی طرح نہیں, ہر جگہ موٹر وے پہ جہاں مدرسہ ہوگا وہ نکل کے سڑک پہ بیٹھ جائیں گے, جہاں آگے وہ ہر جگہ کریں گے. جو بھی آرٹریز ہیں جو لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز اسلام آباد, ان آرٹریز کو مولانا صاحب بلاک کریں گے. ہاں بالکل یہ آل آؤٹ جائیں گے. اور یہ آل آؤٹ مسلم لیگ نون جائے گی, جو مسلم لیگ نون مانی جا رہی ہے, یعنی جو مسلم لیگ نون کی بات مانی جا رہی ہے, یعنی ذاتی فیکٹریاں ہیں نا, ملیں ہیں, اس میں تھوڑا ہے کہ بھئی اکثریت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے. ایک اور چیز یہاں پہ چل رہی ہے کہ جی اگر اسی طرح سچویشن رہی تو کل کو جناب مارشل لا بھی لگ سکتا ہے.
पॉसिबिलिटी है सर। आपने एक तो मुझे पता नहीं कोई बता रहा था अभी, मैं वो बड़ा हैरान हो गया मैं सुन के कि जब भी मजहबी कोई कॉल चली है तो मार्शल लगा है। हाँ, वो बिल्कुल बैकग्राउंड तो इसी तरह हाँ, चलता है और ना। दूसरी बात ये है कि सर जब आप वो उधर से आप मिसाल के तौर पे इमरान खान को एक तो मुझे यकीन है कि इमरान खान सारा कुछ गंवा लेगा अपने, यानी आज वो एक बुजदार की जिद पे अड़े हुए हैं तो पूरी दुनिया कह रही है। एक और भी गल है, हाँ। वो भी दसो केड़ी कि जनाब वो कहते हैं जनाब कि हो सकता है खान साहब खुद ही असेंबलियां तोड़ दें साड़ियाँ कोई यार कि सारे घर जाओ। नहीं, कोई इशू नहीं, यानी इमरान खान से कोई तो देखें इमरान खान साहब की दो हैं, मैं वो नहीं सलमान खान का वो जो होता है कि मैं जब मैं फैसला कर लूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। हाँ। तो ये वो दबंग वाला हमारा हीरो है कि यानी आपने अगर चेंज नहीं करना तो पूरी पार्टी हंसती है, पूरी पार्टी इनडायरेक्ट कह चुकी कि सर पंजाब नहीं तब्दील कर रहे, मेरा वजीर आज़म है, मेरा वजीर आला है, मेरा वजीर आज़म, और अगर छोड़ने पे आए तो एक लम्हा लगाते हैं। तो इमरान खान साहब को अगर आप इक़्तिदार से निकलवा देते हैं तो सिनेरियो दे, इमरान खान साहब बनी गाला में जाके मौज करेंगे, बल किताब लिखेंगे, फिर वो एक डबल ताकत के साथ आएंगे। फिर You think so? हाँ, 2 महीने बाद हम गजनी याददाश्त थे, हमने फिर इमरान खान के साथ खड़े होना है। हमने कहना यार वो तो बड़ा चंगे का असद उमर को जब बदला, सारी दुनिया बदलो चेंज करो, असद उमर को चेंज किया, वो हमने कहा यार ये हफीज शेख को कहाँ से ले आए, असद उमर ही तो अच्छा आदमी था, पार्टी का था, कम से कम उसको पता तो था। इमरान ठीक 6 महीने बाद आज अच्छा एक हमारे आज बड़े जुगादरी साफ़ी हैं ना, जो बड़े कालम निगार हैं, वो 2 बड़ी खूबसूरती से आज इस मुल्क के साथ खेल कर इनकी नाअहली को बेस बना के इनकी करप्शन छुपा रहे हैं अपोजिशन की, उनकी करप्शन को जो दूसरे वाले हैं वो हाईलाइट करके इनकी नाअहली छुपा रहे हैं। और लेकिन असल में 2 इशू हैं, वो नाअहल हैं तो ये डिफरेंट स्टोरी, ये करप्ट हैं तो ये डिफरेंट स्टोरी है। तो आज नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो पार्ट 2 करके आप मौलाना साहब के साथ लिबरल्स सेकुलर लोग पीछे क्यों खड़े हैं? बुग़्ज़े एस्टेब्लिशमेंट, बुग़्ज़े इमरान में इमरान हट जाता है मिसाल के तौर पे, उसके बाद 6 महीने बाद वो ऐसा फिर तीर बनेगा, ऐसे फिर सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि अगले बंदे ने ये मौलाना साहब अगर आज वज़ीर बन जाए तो कश्मीर हल कर लेंगे? नहीं। महंगाई हल कर लेंगे? नहीं। बजट वाला कर लेंगे? नहीं। IMF वाला कर लेंगे? नहीं। किसी के पास एजेंडा कोई नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा एक बार फिर जी, कंपल्शन है क्योंकि नहीं ब्रेक लूंगा तो इश्तिहार नहीं चलेंगे तो हमारा निज़ाम नहीं चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट पढ़ी तुसी? अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है कि जनाब लास्ट जो ईयर था नवाज शरीफ साहब का, लास्ट लेग जो थी आखिरी साल, उसमें इतनी रुथलेस बोरोइंग हुई है और कर्जे ऐसे इंटरेस्ट रेट्स पे लिए गए जो बड़े अनयूजुअल थे, नंबर 1। नंबर 2, जो किस्तें वापस करनी थी उसमें से ज़्यादातर किस्तें वापस नहीं की गई। उसको कहा गया जी अगले साल ले लेना तुसी, ठीक है, मिन्नत समाजत करके ना, अगले साल ले लेना। सो अगले साल का मतलब ये था कि अगले साल हुकूमत तो होनी नहीं, PTI की हुकूमत होनी है, इमरान खान की हुकूमत होगी, क्योंकि फोर्सी तो कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि एटीट्यूड से नज़र आ रहा था। तो जो हुकूमत आएगी इमरान खान की 1 साल तो उसको समझ ही नहीं आएगी, वो कर्जियां के चक्कर ही पिया रहेगा। तो बड़ा प्लानिंग से चल रहा है काम। 13 महीने पूरे उन्होंने एजिटेशन सॉर्ट ऑफ आ रही है ना, एजिटेशन ही आ रही है ना कि जनाब इतने रोला रप्पा शुरू हो जाएगा, साल तो बाद तो वो डिलीवर करना शुरू करेगा। और नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे, अपना मौलाना फजल रहमान गिलानी साहब की, सबकी स्टेटमेंट्स है। 1 साल को टाइम होता है क्रिटिसाइज करने का, तो फिर तुसी क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो इसमें इमरान खान? सर वो पहले जो आपने कहा ना कि वो अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल या अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट, उसका ये बेसिकली ना वो एक बड़ा खूबसूरत एक दोस्त ने तबसरा किया। उसने कहा कि जब दुश्मन फौज जाती है ना तो उसके बाद बारूदी सुरंगें बिछा जाती है कि भाई असी तो जा ही रहे हैं। उसके बाद 20, 30, 40 साल तक वो बारूदी सुरंग से गाड़ी टकरा गई, ठस बंदा, ये नून वाले और पीपल्स पार्टी वालों ने बारूदी सुरंगें बिछा गए थे
اسد عمر اسی ایک سرنگ میں ضائع ہو گیا, یاسمین راشد دوسری سرنگ میں ضائع ہو گئی, عمران خان کے 90% جو وہ تھے وہ تیسری بارودی سرنگ میں ضائع ہو گئے, اس کے بعد وہ جو معیشت کا وہ جو ایک کروڑ نوکریاں تو گھر تو منشور کی طرف فوکس وہ چوتھی بارودی سرنگ میں ضائع ہو گیا, IMF کی کڑی شرائط 5ویں بارودی سرنگ میں. یہ تو اس کی اگر عمران خان کی تھوڑی سی ٹیم بہتر ہوتی یا تھوڑے سے فیصلے بہتر ہوتے تو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی, لیکن یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ابھی ایک سال سروائیو کر گئے. جو حال چل رہا تھا ہم تو ڈیفالٹ پہ تھے, برے حالات میں تھے. تو دوسری بات جو آپ نے کہی نا, مولانا صاحب تو میرے پاس مولانا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت آج کل وہ روتے ہیں کہ بڑی سنسرشپ ہو رہی ہے. 28 اگست 2014 کو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس ملک میں ساری آگ میڈیا نے لگائی ہوئی ہے, 24 گھنٹے کے لیے میڈیا بند کر دیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ مجرے ہیں, دھرنے دن کو ہوتے ہیں رات کو تھوڑے ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دھرنے اور لانگ مارچ ہوتے ہیں یہ ملک معیشت کی وہ ہوتی دشمنی ہوتی ہے, اور معیشت دشمنی ملک دشمنی. مولانا صاحب نے فرمایا کہ سڑکوں اور دھرنوں اور لانگ مارچوں کے ذریعے وزیر اعظم بدلنا یہ بغاوت ہے, اور ان پر انہوں نے شہباز شریف نواز شریف صاحب کو کہا کہ ان پر بغاوت کے مقدمے قائم کیے جائیں, ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. مولانا صاحب نے کہا یہ بچگانہ سیاست ہے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ تو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے. اچھا فنڈنگ آ رہی, ساری وہی چیزیں ان کو فیس کرنی, فنڈنگ پیچھے سے آ رہی ہے, ملک توڑنے کے چینج کیوں نہیں ہوتا, دماغ وہی اسکرپٹ چلتا ہے دماغ ایسے ہی, دیکھیں نا پرانا اسکرپٹ آ جاتا ہے وہی رول کرتا ہے. ہاں بالکل, بٹ دس ٹائم دا سینیریو از ڈفرینٹ. ہاں یعنی نہیں وہی اتنا نہیں, مثال 14 مہینے بعد نواز شریف صاحب نکلتے ہیں بے نظیر بھٹو کے خلاف, 20 مہینے بعد ان کو ہٹوا لیتے ہیں. بے نظیر بھٹو ان کے خلاف لانگ مارچ کرتی ہیں 1.5 سال بعد, وہ 2.5 سال میں ہٹوا لیتی ہیں. میاں نواز شریف نے روندیا بھی تکیا ویسے. اچھا وہ کیسے؟ بے نظیر بھٹو دی ڈیڈ باڈی پئی سی نا بے نظیر ہاسپٹل پنڈی چ, تو میاں نواز شریف دیکھن گئے انہوں نے, تو جب باہر نکلے نا تو اتھرو نال رو رہے سن گڈی بہن. اچھا پھر آپ دیکھیں سر کہ اس ملک کی اس کے بعد آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت میں, اس کے بعد نواز شریف صاحب, یہی نواز شریف صاحب اسی بے نظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ چلے جاتے ہیں. بالکل اسی کے خلاف وہ کہتے, اسی زرداری صاحب کو, اور یہ جڑے سارے کیسز بھگت رہے ہیں میاں صاحب, یہ بھی تے اسی زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ, یہ تباہی پھیر دے گا, یہ ملک برباد کر دے گا اسی کو. اور وہی نواز شریف صاحب میاں صاحب کو کہتے ہیں یہ درندہ ہے, دھرتی کا ناسور ہے, اس مرتبہ اسے معاف کیا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان. اچھا یہ آپ ان کے آنسوؤں پہ نہ جائیں, میں بڑا, ہم پینڈو لوگ ہیں ہم دونوں یعنی, اور ہم نسبتاً ہمیں چونکہ پتہ ہے نا ہم ایموشن پہ, یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. اپوزیشن میں ان کے چہرے, اور دوسرے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. ایک مرتبہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہانی سنائی ہے, میں اس پہ راوی نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم ادھر جب یہ میں ملنے گیا ان کو, جب یہ سعودی عرب جلاوطن تھے نواز شریف صاحب, تو نواز شریف صاحب کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ایسے انفارمل گفتگو میں میاں صاحب کہتے ہیں اچھا تسی دسو میری سب تو خوبی کی ہے میرے وچ. کسی نے کہا کہ سر آپ فیصلے بڑے اچھے کیے ہیں, کسی نے کہا آپ پولیٹیکل وزڈم آپ میں بڑا ہے, کسی نے کہا کہ آپ قسمت کے بڑے دھنی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا کہ میں دسا ہونا کہ دسو, انہوں نے کہا جو میرے اندر ہوں وہ چہرے تے نظر نہیں آتا. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود اس کے راوی ہیں, میں نہیں ہوں, لیکن یہ تو یہ میاں صاحب کا ہے. اچھا ایک اپوزیشن میں بالکل علیحدہ فیس ہوتے ہیں اور حکومت میں بالکل علیحدہ فیس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے چہروں پہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتا, جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ ان کے چہروں پہ نہیں ہوتا. تیسری بات, بہت ظالم لوگ, بہت کروئل لوگ, بہت انڈاؤٹیبلی, یعنی ان کو آپ 35 سال میں رانا صاحب مجھے ایک بتائیں, کوئی ایک ادارہ کھڑا ہو اپنے پاؤں پہ, کوئی ایک ادارہ بتائیں مجھے, ایک ادارہ وہ جو برا ڈکٹیٹر عامر مشرف 12 ارب چھوڑ گیا تھا سٹیل مل پرافٹ میں, آج آپ دیکھ لیں, پی آئی اے کا حال دیکھ لیں, ریلوے کا حال دیکھ لیں, یہ اس کا کسی ادارے, سارے ادارے خسارے میں. اچھا دوسری طرف آئیں, اپنا کوئی ادارہ جو اپنا ذاتی جو خسارے میں ہو, ان کی 35-40 ملنے ہیں نواز شریف صاحب, کوئی ایک بتائیں جو رمضان شوگر میں. لیکن ایک گل دسو نا مجھے سمپل جی, آخری چیز سمجھا گا کیونکہ میں بار بار کہہ رہے جی ٹائم اوور ہو گیا, ٹھیک ہے. میں ایک چیز سمجھنا چاہنا,
تو پرابلم از کہ ساری چیزیں نظر بھی آندیاں نے کہ جناب یہ پیسہ اتھو اتھے چلا گیا, اتھو ہے جائیداد خرید لیتی گئی, اتھو انج ہو گیا. ایم ایل ایز جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے اس پہ آپ کو دنیا رسپانس نہیں دیتی, آپ لکھتے ہیں رسپانس نہیں دیتی, صرف 3-4 کنٹریز نے رسپانس دیتا ہے, وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتی. پیسہ واپس لے کے آنا ایک بڑا ٹی ڈی ایس جاب ہے, وہ نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے جی. سو جب چیزیں واپس نہیں آئیں گی, پیسے واپس نہیں آئیں گے, تو الٹیمیٹلی آل دیز پولیٹیشین ول گیٹ اے کلین چٹ. اور عمران خان صاحب کے پاس تو یہاں پہ میجورٹی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نئے قوانین بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو پھر اگر سب کو کلین چٹس مل جائیں گی ڈاؤن دا لین 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال بعد, تو پھر تو ایک سچویشن بن جائے گی. آپ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے بعد عمران خان پھر پوری اسٹرینتھ نال واپس آ جائے گا, وہ تو ہیرو بن کے باقی سارے لوگ باہر آ جان گے. جی سانو پھڑیا بھی سی, سانو اندر بھی کیتا, ساڑے کو نکلیا ککھ بھی نہیں, ساڑے تے الزامات غلط لگے سن. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ایک انڈیا ہے سیکھیں, وجے مالیا ان کا ایک تھا, وہ آپ نے اس کی سٹوری پڑھی ہوگی, جو لوٹ لٹا کے لندن چلا گیا, انہوں نے انٹرپول سے مقدمہ جیتا, اس کو واپس لائے اور پیسے لیے. دوسرا پرسوں ترسوں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ سوئس بینکوں نے انڈین گورنمنٹ کو ساری انفارمیشن دے دی. سر میں تانوں ایک گل دساں, سوئس بینکاں دے جڑے سن نا سارے کیسز, جو سوئس بینکوں کے جو کیسز تھے, انڈین گورنمنٹ نے سوئس اتھارٹیز کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی. اینڈ دا ڈیل واز کہ جناب ہم آپ کو ساری چیزیں دیں گے, جہاں پہ جو ال گوٹن منی ہے ان کا ہیڈ جو ہے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ساری چیزیں انفارمیشن دیں گے, آپ یہاں سے لے لیں, جو پیسے لے لیں. اور انڈین گورنمنٹ 30% پہ انہوں نے ڈیل کی تھی. آپ بھی کریں نا, پاکستان بھی کرے نا. جو ال گوٹن منی کا ہیڈ ہے وہ شروع کے 3 مہینے آ کے یہاں پہ میری رپورٹ کے مطابق آ کے مل کے چلا گیا, اس کے بعد آج تک ڈرافٹ ہی نہیں ہوا. سر وہ یہ طارق باجوہ صاحب ایف بی آر کے چیئرمین تھے, انہوں نے اسحاق ڈار کے کانوینٹ والا $200 ارب پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اسمبلی میں فرما دیا کہ $200 ارب کے ہم کر رہے ہیں, معاہدے قریب پہنچے ہیں. وہ کہ انہوں نے بعد میں اسد عمر کو کہا کہ وہ میں غلطی کر گیا, جھوٹ بول گیا, یعنی غلطی ہوگی میرے, وہ نہیں تھے. اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ طارق باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں, اس وقت طارق باجوہ صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, وہ نہیں ہیں. لیکن آپ کا ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے تھے, آپ کی ٹیم ایف بی آر کی 3 لوگ گئے. جب وہ گئے ایگریمنٹ, انہوں نے کیا شرط رکھی تھی کہ ہماری جو ہمیں ذرا ڈیوٹی خاص وہ دے دیں, ہمیں تھوڑا سا زیادہ پروفٹ دے دیں, اپنی ہماری اشیاء جو ہوتی ہیں ڈیوٹی ہوتی ہے, جو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے, اس میں ذرا بہتر کر دیں. یہ واپس آئے, انہوں نے ان کو جو ٹیم مذاکرات کرنے گئی تھی ان کو کھڈے لائن لگا دیا, ان کو ایس ڈی بنا دیا. اب کس پہ بنایا؟ اچھا نمبر وجے مالیا انڈیا کا واپس لایا, انڈیا کو سوئس والوں نے دے دیے. آپ کے جو قوانین ہیں یہ مخولیہ قسم کا احتساب ہو رہا ہے. اس میں عمران خان اگلے 20 سال وزیر اعظم رہے, اور یہ جو سارے مقدمے جو چل رہے ہیں, اچھا وہ اینڈ تک پہنچے. 365 مقدمے ہیں, 66 نیب کے صرف لاہور میں. عدالتیں کتنی ہیں؟ 5. ایک مقدمے کی دوسری مرتبہ پیشی آئے, یعنی ہر روز ہیئرنگ ہو, ایک مقدمے کی دوسری مرتبہ پیشی آئے تو 75ویں دن دوسری مرتبہ آتی ہے. تو کرنا کیا چاہیے آپ کو ماڈل کورٹس بنانی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو میں نے تو کئی مرتبہ ریکویسٹ کر, سر اس کو نیب کو احتساب عدالتوں کو ماڈل کورٹس بنائیں. انہوں نے ماڈل کورٹس کا اتنا شاندار تجربہ کیا ہے, اور وہ سارے کر رہے ہیں, کھوسا صاحب نے ماڈل کورٹس بنائیں. نیب میں وائٹ کالر اسپیشلسٹ رکھیں, نیب کو اچھے وکیل دیں, نیب کو بہترین دماغ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمے نہ پولیٹیسائز کریں, نہ بڑے کریں, نہ چھوٹے کریں, فوکس کریں اور ان پہ کریں. تیسری بات جو ہمارے ہاں اس سسٹم کی دیکھیں, سپریم کورٹ نے غلط نہیں کہا تھا کہ گاڈ فادر سسلین مافیا. کبھی یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے تو ان کو دبا لیتے ہیں, کبھی یہ ارشد ملک خرید لیتے ہیں, جج خرید لیتے ہیں, سسٹم خرید لیتے ہیں, پولیس خرید لیتے ہیں, ایف آئی آر یعنی نظام خریدا ہوا ہے پورا انہوں نے گھیرا. یہ 40 سال بعد سر سٹیٹس کو توڑا ہے. یہ گو کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک مقدمے میں کم از کم 3 مقدموں کا تو فیصلہ ہو گیا نا. فلیگ شپ میں ٹیکنیکل بری, ایون فیلڈ میں سزا, العزیزیہ میں سزا. زرداری صاحب اندر ہیں, ابھی ان کے سنیں کہ 19 کے قریب ریفرنسز ہیں جو جب وہ کر رہے ہیں, وہ سارا کر رہے ہیں. تو لمبا پروسیجر ہے, بہت ہچ پتلی گلیاں. ہاں نا, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, اس نظام کو بدلنا پڑے گا, ان قانون سازی کو بدلنا پڑے گا. دوسرا ابھی ایک آرڈیننس آ رہا ہے کیبنٹ میں 6 لیکن بدقسمتی انہوں نے تو پی اے سی کا کوٹ لکھپت سے شہباز شریف کو چیئرمین بنا دیا تھا. پی اے سی کا نظام چلے گا, پارلیمنٹ چلے گی, چل گئی. عمران خان جب تک ہے یہ نہیں چلنے دیں گے. آرڈیننس آ رہا ہے, نیب کو امینڈ کر رہے ہیں,
اس میں اے بی کلاسیں جیلوں کی ختم کر وہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، یہ صحیح بات. پہلا ہے کہ یعنی میری اور ان کی جیل ایک ہو، حوالت ایک ہو، کچہری ایک ہو، پریزن وین ایک ہو اور تفتیش ایک ہو تو بہت فرق پڑے گا. میرے خیال سے وائنڈ اپ کر دیے. سر تھینک یو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. نہیں سیریسلی بالکل میں وانٹڈ یو ٹو اسپیک آؤٹ کیونکہ میں سننا چاہتا تھا، لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ وچ انٹرپشن نہ ہوئے. میں پوری کوشش کی تھی میں انٹرپٹ نہ کرا. حالانکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ بھی بولیں مگر آپ نہیں جی میری ضرورت ہے، میں بول سکتا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آج کے لیے صرف اتنا ہی جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.